بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں پچھلی منگل کو بات شروع ہوئی تھی مسنون دعاؤں اور ذکر اذکار سے متعلق۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف موقع کی مسنون دعائیں سکھائی ہے، اور ان دعاؤں کے پڑھنے سے ایک برکت تو یہ ہے کہ انسان جب اس دعا کو اس موقع پر پڑھ لیتا ہے تو کام بھی ہو جاتا ہے اور سنت کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ جیسے گھر سے نکلنا ہے تو نکلنا تو ہے، باہر نکل گیا، لیکن اگر اس نے نکلتے ہوئے نکلنے کی مسنون دعا پڑھ لی، گھر سے نکلنے کی مسنون دعا جس کو یاد ہوگی تو وہی پڑھ سکتا ہے۔ اس نے پڑھ لی تو گھر سے نکلا بھی اور سنت کا ثواب بھی مل گیا۔ تو مختلف موقع کی مختلف مسنون دعائیں ہیں، اور بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہمیں اس حوالے سے تھوڑا فکرمند ضرور ہونا چاہیے۔ آج ہمارے پاس ایک بہت آسان، سستا اور سیدھا عذر یہ ہے کہ جی یاد نہیں ہوتی، زبان پہ اب نہیں چڑھتی۔ یہ عذر ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے عمر بہت زیادہ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن بعض اچھے خاصے نوجوان ساتھی، صحت مند ساتھی، وہ کہتے ہیں جی یاد نہیں ہوتی۔ لیکن اگر انہی ہمارے نوجوان ساتھیوں کو کوئی معاملہ درپیش ہو، کہیں انٹرویو دینا ہو، کام کے حوالے سے جانا ہو، تو راتوں رات بیٹھ کر ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز مجھے یاد ہو جائے، ازبر ہو جائے، مجھے سمجھ میں آ جائے، تاکہ کل اس میں ٹیسٹ میں، انٹرویو میں کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ تو بھائی جس چیز کی اہمیت ہے اس کی انسان فکر کرتا ہے ضرور۔ تو اب مختلف موقعوں کی مسنون دعائیں ہیں، اور کتنی افسوس اور غفلت کی بات ہوگی کہ ہمیں ایک دعا بھی یاد نہیں ہو۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس چیز کا بہت خیال رکھیں۔ اور آگے ماہ مبارک بھی آ رہا ہے، رمضان المبارک کا۔ اس میں جہاں بہت سارے اعمال کی توفیق اللہ پاک دیتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی درجے میں ٹوٹے پھوٹے اعمال ہو جائیں، تو اس چیز کو لازماً وقت دیں، یہ اس کی نیت کریں دوستو، کہ اس پورے مہینے میں ہر ساتھی یہ ہمت کریں کہ زیادہ نہیں، روز کوئی ایک مسنون دعا۔ مسنون دعاؤں کے نام سے ہمارے اکابر نے چھوٹے چھوٹے رسالے جمع کیے، وہ آپ لے لیں کوئی بھی، 40 مسنون دعائیں بھی ملتی ہے۔ تو ایک دعا یاد کریں۔ تو رمضان کے 30 دن میں 30 دعائیں کسی کو یاد ہو گئی، بہت بڑا کام کیا اس نے، اور رمضان کو بہت قیمتی بنانے والا بن گیا۔ بس تھوڑی سی ہمت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہاں ان حضرات نے مختلف دعائیں ذکر کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دعائیں تو صرف ایک اشارتاً ہے تاکہ تھوڑی سی تنبیہ اور توجہ ہو جائے، جو اہم موقعوں کی دعائیں ہیں تو برکت کے لیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بعض دعائیں ایسی ہیں جو روزمرہ کے معاملات میں خاص خاص وقت پر پڑھی جاتی ہیں، اور ایک مسلمان کو وہ دعائیں یاد کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ جب انسان سونے لگے تو سوتے وقت کی مسنون دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا۔ اب دیکھیں اتنی چھوٹی سی دعا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، بس۔ اب کوئی سونے لگے، دائیں کروٹ پہ سو جائے، سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ دے اور ایک دفعہ پڑھ لے اللہم بسمک اموت و احیا، پوری رات سنت سونے کا ثواب اس کو ملے، پوری رات ملے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو اس کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لے، اور اگر اس رات اللہ نے اس کی موت لکھی تھی
تو یہ حالت ایمان میں دنیا سے جانے والوں میں لکھا جائے. تو سوتے وقت کی دعا تو یہ ہے. اور جب انسان اٹھ جائے تو فرمائے یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. یہ بھی چھوٹی سی دعا ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. یہ اس کی دعا ہے. تو انسان جب جاگ جائے تو اس کو بھی سنت طریقے پر، حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوتے تو ایک دم نہیں اٹھتے تھے. دیکھیں صحت کے لیے بھی نقصان دہ، بلکہ بالکل سکون کے ساتھ اٹھ کے اپنے بستر مبارک پہ بیٹھ جاتے. تو ہم بستر پہ ہیں، پلنگ پہ ہیں، چارپائی پہ، اس پہ بیٹھ جائیں. پھر کیا کرے، دونوں شہادت کی جو انگلیاں ہیں اس کو آنکھوں میں آپ علیہ السلام ایسے ملتے تھے، ایسے جیسے نیند کا خمار ختم کرنے کے لیے. یہ بھی سنت ہے. دونوں انگلیاں انسان آنکھوں میں مار لے اور سنت نیت سے مار لے. اور پھر اس کے بعد جو سورہ آل عمران کی آخری آیات ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. بہرحال یہ تو رکوع ذرا لمبا ہے، جس کو زبانی یاد ہو بہت اچھا. ان کم از کم اتنا ہو کہ بھئی دونوں ہاتھوں میں شہادت کی انگلیاں پھیر دی اور پھر یہ دعا پڑھ لیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. آپ سنت طریقے پر جاگ گئے، سنت دعا بھی آپ نے پڑھ لی، مسئلہ حل ہو گیا. اور جب صبح کا وقت ہو جائے یعنی فجر کا وقت نکل جائے، انسان کام پہ جانے لگے، تو پھر یہ دعا پڑھ لے اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک احیا وبک اموت والیک النشور. اگر یاد ہو سکے تو اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک احیا وبک اموت والیک النشور. یہ صبح کی دعا ہے. اور جب شام کا وقت داخل ہو جائے تو دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے، صرف ایک لفظ کو آگے پیچھے کرنا ہے. صبح والے میں ہم نے کیا پڑھا اللہم بک اصبحنا وبک امسینا، اور عصر والے میں لفظ کو آگے پیچھے کر دیں اللہم بک امسینا وبک اصبحنا. بس اتنا فرق ہے، باقی دعا وہی ہے. یعنی جس نے ایک یاد کر لی تو شام والی بھی یاد ہو گئی. تو صبح اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک احیا وبک اموت والیک النشور. شام کو اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک احیا وبک اموت والیک النشور. جب انسان کھانا کھا کے فارغ ہو جائے تو مسنون دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. یہ بھی مختصر سی دعا ہے. اللہم الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. یہ مسنون دعا ہے. بعض روایات میں من المسلمین بھی ہے، ان صحیح روایت جو ہے وجعلنا مسلمین کی ہے، یہ پڑھنی چاہیے. تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اور جب کھانا شروع کرنے لگے تو کیا پڑھنا چاہیے دوستو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو بالکل آسان ہے. اور اگر شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائے، درمیان میں یاد آئے، تو پھر کیا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ. یہ اتنا آسان اور مختصر سا عمل ہے، بس کرنے اور ہمت کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں جب انسان سواری پہ بیٹھ جائے، سواری سے مراد گاڑی بھی ہے، رکشہ بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، بس بھی ہے، جو بھی ہے، جو بھی انسان کی سواری ہے اس پہ بیٹھ جائے تو پھر یہ دعا پڑھ لے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے، سورہ زخرف پارہ نمبر 25 کے پہلے رکوع میں آپ کو ملے گی. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ٹھیک ہے. اچھا، اگر کسی کے دسترخوان پہ کھانا کھا لے، جیسے دعوت، آج کل تو دعوتیں زیادہ ہوتی ہیں، تو دعوت سے آپ فارغ ہو گئے،
کھانا کھا لیا. اب دیکھیں اپنے گھر کھانے کی دعا الگ تھی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، لیکن کسی کے دسترخوان پہ کھانا کھایا تو اب اس کا حق ہے کہ اس کو دعا دی جائے. اب اس کو دعا کیسے دی جائے؟ اللہم اطعم من اطعمنا، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا وجعلنا مسلمین. بس یہ امر کے صیغے آ جاتے ہیں، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا وجعلنا مسلمین. اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تمہارا اکرام کرے، کھانا کھلائے، تو اس کا حق ہے کہ جب تم اس کے گھر سے نکلنے لگو تو اس کو یہ دعا دو، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. یہ بہت بڑی دعائیں ہیں. اب اگر اس کے ترجمے اور مفہوم پہ آپ غور کریں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی خیریں اور برکتیں ان مختصر دعاؤں میں بند کر دی. تو اس لیے اگر یہ دعائیں ہمیں یاد ہوگی، ہم ہمت کر کے اس کو یاد کر لیں گے تو تمام موقعوں کی مسنون دعائیں پڑھیں گے اور اللہ کی رحمت برکتیں سمیٹنے والے بن. تو اس چیز کا تھوڑا سا اہتمام. اسی طریقے سے فرمایا جب نئے مہینے کا چاند دیکھیں تو چاند دیکھنے کے بعد کی مسنون دعا کیا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اتنی آسان دعا ہے. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. تو اب یہ جو ہم جن کاموں میں لگ جاتے ہیں کہ بھئی فلاں مہینے کا چاند مبارک ہو، اب کسی مہینے کے چاند کی مبارکباد دینا، یاد رکھے یہ کوئی مسنون عمل نہیں ہے، نہ سنت سے ثابت ہے، ایک رائج طریقہ ہے، ایک ترتیب نے رواج پا لیا ہے، لوگ کرنے لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی آنے والے مبارک مہینے کی مبارکباد اس نیت سے دیتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں برکتوں والا مہینہ نصیب کر دیا، بہت اچھی بات ہے، اس کے باعث سے ثواب ہونے میں شک نہیں، لیکن سنت نہیں ہے دوستو. یاد رکھیں کسی روایت سے ثابت نہیں کہ چاند دیکھ کر کے ایک دوسرے کو مبارکباد دی گئی ہے چاند کی، لیکن یہ مسنون دعا ضرور پڑھی گئی جس سے ہم سب غافل ہیں. تو یہ دعا بھی یاد کر لی جائے. آگے رمضان کا چاند نظر آئے گا تو یہ دعا ساتھی یاد کر لیں، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اچھا، اسی طریقے سے اب ایک اہم ترین دعا، اور جو ایسی دعا ہے کہ جس کا ہر انسان محتاج ہے اور جس کی وجہ سے انسان بہت ساری آزمائشوں، تکلیفوں، مصیبتوں سے بچتا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر انسان کسی مصیبت زدہ کو یا کسی بیماری میں مبتلا شخص کو دیکھ لے، دنیا میں ہوتا ہے، اچانک دیکھا کوئی حادثہ نظر آیا، کوئی بیچارہ حادثے میں زخمی ہوا، یا کسی مسلمان بھائی کو کسی تکلیف میں، کسی عذر میں، کسی پریشانی میں دیکھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان اس تکلیف زدہ اور مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو یہ دعا پڑھنے والا اس مصیبت اور تکلیف سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے. اب بتائیں، اب کتنے تکلیفوں اور بیماریوں کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں. آج کل تو حادثات کا زمانہ ہے، تو کسی کو بھی دیکھ لیا، لیکن محدثین نے طریقہ کیا بتایا؟ آہستہ آواز، اس لیے کہ وہ بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے، کہیں اس کو دکھ تکلیف نہ ہو جائے، اس کو جا کے تسلی دیں، اس کی عیادت کی جائے، لیکن زیر لب یہ دعا پڑھ لی جائے. تو اس سے کیا ہوگا؟
کہ انسان اس مصیبت، اس پریشانی، اس تکلیف سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ اب یہ بھی ایک حل ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا جب تم کسی کو رخصت کرنے لگو تو اس کو یہ دعا دو۔ اب یہ بھی بڑی افضل مسنون دعا ہے اور جس کی بڑی برکات ہے۔ اکثر بچے رخصت ہوتے ہیں، اولاد جا رہی ہوتی ہے کئی سفر پہ، تعلیم کے لیے، خاص دوست ہوتے ہیں، بچی گھر سے جاتی ہے، تو دیکھیں ایسے موقعوں کے لیے دعا بتائی، اور حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی کو رخصت کرتے ہوئے یہ دعا دے دیتا ہے تو گویا وہ اس رخصت ہونے والے کو اللہ کی امان میں دے دیتا ہے۔ اب اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ جب کوئی رخصت ہونے لگے تو آپ علیہ السلام یہ دعا دیتے، استودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم۔ استودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم۔ یہ دعا دے کر اس کو رخصت کر دے، آپ کو سنت کی فضیلت اور ثواب مل گیا اور وہ اللہ کی حفاظت میں چلا گیا۔ اب کتنے موقع ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم ضائع کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا جب نکاح کی تقریب ہو جائے تو دلہا کو اور دلہن کو تو ظاہر سی بات ہے گھر میں مستورات دیں گی، اور دلہا کو جو ہے وہ مسجد میں مرد دیں گے، تو اس کو مبارکباد کے لیے یہ مسنون دعا دی جائے۔ اب ہم چونکہ اپنے ماحول کے ایک غلط رسم و رواج کے عادی ہے، دوسری باتوں میں لگ جاتے ہیں، او مبارک سعادت کا شور مچ جاتا ہے، کوئی پھولوں کی پتیاں پھینک رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی مٹھائیاں بانٹنے میں لگ جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ بھئی مسجد میں نکاح ہوا ہے، اب اس چیز کا احساس نہیں ہے، ساری مسجد کی بے اکرامی کا عمل جو ہے وہ شروع۔ وہ کچھ دن قبل یہاں بھی ایک نکاح کی تقریب ہوئی اور ساری مسجد کو انہوں نے جو ہے مٹھائی کے شیرے سے بھر دیا، مٹھائی تقسیم ہوئی، اس کا شیرہ مسجد میں جو ہے وہ ہو گیا۔ مفتی صاحب گزرے، ان کے پیروں میں سارا لگ گیا۔ ہمیں تو پتہ خیر چلا بھی نہیں کہ نکاح کب ہوا، کس کا ہوا، لیکن یہ کہ اتنا ضرور ہوا کہ مسجد کو مٹھائی کے شیرے سے بھر دیا انہوں نے۔ اب ایک رزق ہے، اب یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے ذہن میں۔ اب جو مسلمان کے کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے کہ جیسے ہی نکاح ختم ہوا فوراً اس دلہا کو یہ مسنون جملہ کہے، بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ تو یہ دعا ہم یاد نہیں کرتے، باقی رسموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ برکت کی دعا اس بچے اور بچی کو دے دی آپ نے، ان کی زندگی برکتوں کے ساتھ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ کتنی اہم دعائیں ہیں دوستو، آپ خود اندازہ لگائیں اس سے۔ اور آخری بات اسی طرح فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کوشش کرے کہ روزانہ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف صبح کے وقت تلاوت کر لے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لے، اور عشاء کے بعد سورۃ الملک پڑھ لے۔ یہ نمازوں کی تعیین جو ہے یہ ضروری نہیں، یہ سہولت پر ہے۔ باقی انسان 3 صورتیں ایک ساتھ پڑھ لے تو بھی صحیح ہے، جس نماز کے بعد سہولت ہو، لیکن کوشش کریں کہ تلاوت کے عام معمول کے علاوہ، باقی تو تلاوت روزانہ کی بنیاد پر قرآن ترتیب سے پڑھیں، کم پڑھے زیادہ پڑھے لیکن ترتیب سے پڑھیں دوستو۔ اس کے علاوہ روزانہ کوشش کریں ایک مرتبہ سورہ یاسین، ایک مرتبہ سورہ ملک، ایک مرتبہ سورہ واقعہ، یہ روز ہمارے روز کے معمولات کے اندر شامل ہو۔ اور جمعے کے دن کون سی سورت پڑھنی ہے؟ سورۃ الکہف، جو 15ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، اس کی تلاوت کرنا یہ جمعے کے دن مسنون ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک معمولات والی زندگی ہے، یہ ہمارے معمولات اس پر اب اور کاموں کے لیے بہت سارا وقت ہے ہمارے پاس، موبائل میں ہم گھنٹوں لگے ہوتے ہیں، تفریحات میں، ہوٹلوں میں، کھانے پینے میں، یہ مسنون اعمال زندگیوں سے آج نکل گئے۔ نماز فرض پڑھیں گے تو پھر کوشش کریں گے کہ اب نکلنے کی کریں، یہ گلہ ہم بار بار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن گلہ گلے کی حد تک ہے، زبردستی تو کوئی کسی پہ کر نہیں سکتا۔ لیکن نقصان یہ ہو رہا ہے دوستو کہ معمولات مسنونہ زندگی سے نکلتے جا رہے ہیں، مسجد کو وقت نہیں دے رہے، فرض کے بعد جلدی نکلنے کی عادت ہے، اور یہ محسوس کیا کہ بھئی عصر کے بعد دعا ذرا لمبی ہے،
3-4 منٹ لگیں گے، چلو بھائی پھر تو جلدی نکلو، وہ دعا بھی چلی گئی ہم سے۔ تو یہ معمولات کون کرے گا، کب کرے گا؟ یہ صرف ظاہر سی بات ہے کہ علماء، طلباء اور تبلیغ والوں کا کام تو نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان نے کرنا ہے۔ اور جب ان معمولات پہ زندگی آ جاتی ہے دوستو، پھر انسان کو ایک سکون اور راحت ملتی۔ تو ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔